ایک ٹیچر کا سوسائٹی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جیسا ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو سوسائٹی میں کافی ڈگریڈیشن ہو رہی ہے, کافی ڈگریڈیشن ہو چکی ہے. دیئر از ڈرگ ایڈکشن, ریمپٹ ڈرگ ایڈکشن جس کو ہم کہیں گے. ہم جانتے ہیں کہ اگر مطلب اف یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دی سوشل ایولز وی کین سے, تو ٹیچر کا اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. ہم جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو سرکاری اسکول میں اساتذہ صاحبان تھے وہ مورل ایجوکیشن امپارٹ کرتے تھے, لیکن اب مطلب زمانہ بدل چکا ہے. آج کل زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز کا رخ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز میں کیا جو یہ ٹیچرس ہے کیا یہ مورل ایجوکیشن امپارٹ کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں ایک بہت ہی مطلب ریناؤنڈ ٹیچر ہے, ریناؤنڈ اسکالر آئی شوڈ سے, ڈاکٹر شیخ صدام, جو ایک پرائیویٹ کوچنگ سینٹر یہاں پہ چلا رہے ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ زیادہ مطلب توجہ, زیادہ اپنا اٹینشن جب وہ کلاسز دیتے ہیں, جو بھی ان کے کوچنگ سینٹر میں مطلب ٹیچرس ہے, کیا وہ زیادہ تر ان کی جو مطلب ڈیمانڈ رہتی ہے یا یہ رہتی ہے مطلب اٹینشن رہتی ہے, وہ کیا صرف اس ایجوکیشن کے حوالے سے رہتی ہے جس وجہ سے مطلب لڑکے بچے جو کوچنگ سینٹر جوائن کرتے ہیں, یا کبھی کبھی وہ مورل ایجوکیشن سے بھی مطلب یہاں پہ مطلب یہ ان کو وہ سیکھ ملتی ہے؟ سر السلام علیکم. السلام علیکم. سر آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی میں کتنی سوشل ڈگریڈیشن ہو چکی ہے. مطلب ایک ٹیچر ہونے کے حوالے کے ساتھ ساتھ مطلب ٹیچر پہ مطلب ایک رسپانسبلٹی بھی مطلب فرض بھی ہے, مطلب ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سکھائے بیسیکلی جو بھی مطلب یہ مطلب اچھی جو مورل ایجوکیشن ہے, مطلب اس حوالے سے ہمیں بتائیے کیا یہاں پہ مطلب آپ دیتے ہیں وہ ایجوکیشن؟ السلام علیکم ویورس. تو دیکھیے نیاز صاحب, میں آپ کو بولوں گا, میں نے 3-4 دن پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا نیوز چینل کو, تو انہوں نے بھی یہی سوال مجھے پوچھا کہ آپ بولیے کہ جو آپ ایز اے ٹیچر ہے آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے تحت. دیکھیے نیاز صاحب, میں آپ کو بولوں گا کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ایک ایڈولسنس ایج میں ہوتے ہیں, ٹین ایجر بچہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہی زیادہ تر جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال اسی ایج گروپ میں رہتے ہیں. اور جو یہ پیریڈ آف ایڈولسنس ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک ایج ہوتی ہے ایک بچے میں, جہاں پر جو بچہ ہے ایڈونچرس کرنا چاہتا ہے, مس ایڈونچرس کی اور زیادہ جانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے. تو اس میں یہ دیکھ رہا ہوں, جب میں پچھلے 10-15 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت اس ایج گروپ میں تھوڑا بہت مورل ڈگریڈیشن ہو چکی ہے. اب آپ کہو گے نیاز صاحب کہ اس کے پیچھے کون ذمہ وار ہے؟ کیا اس کے پیچھے یہی بچہ ذمہ وار ہے جو ایک خراب چیزیں کر رہا ہے, ڈرگ ایڈکشن کر رہا ہے, یا باقی سوشل ایولز میں مبتلا ہو چکا ہے؟ میں کہوں گا نہیں, بچے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے بھی یہ ایج دیکھی ہے نیاز صاحب, آپ نے بھی یہ ایج دیکھی ہے, ہر کسی نے یہ ایج دیکھی ہے. تو ہم بھی اس ایج گروپ میں تھوڑا بہت جو ہے نوٹی تھے, تھوڑا بہت شرارتیں کرتے تھے, مس ایڈونچرس کی اور جاتے تھے. مگر اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں سنبھالنے والا کون تھا؟ ہم کیوں نہیں ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو گئے, باقی خدا نخواستہ غلط چیزوں میں مبتلا ہو گئے؟ دیکھیے آج کل جو ہمارے پیرنٹس ہیں, جو ہمارے ٹیچرس ہیں, یا جو ہمارے علماء ہیں, دینی علماء ہیں, ان پہ ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی آ چکی ہے. اگر وہ اس ٹائم بھی چپ کر کے بیٹھیں گے, ہمارے جو قوم کا یہ سرمایہ ہے, ہمارے جو قوم کا یہ یوتھ ہے, جو ہمارا فیوچر اب بننے والا ہے, تو ہماری پشتیں بہت پچھتائیں گی. اگر اب اس ٹائم نہیں اٹھیں گے, لوگوں کو یا جو پیرنٹس ہے یا علماء جو ہے یا ٹیچر جو ہے, اگر ہم ان کو اس ٹائم نہیں جگائیں گے, تو میں کہتا ہوں کہ نیاز صاحب کی ہر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پھسل جائے گی. ہمارا یوتھ جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا. دیکھیے میں دیکھ رہا تھا, پرسوں میں ایک پیپر پڑھ رہا تھا, تو اس میں یہ میں چونک گیا سن کے کہ کم از کم 10 لاکھ بچے اس ٹائم جموں کشمیر میں ڈرگ کے شکار ہو چکے ہیں. سو دیٹ مینس 8% پاپولیشن جو ہماری ہے وہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو چکی ہے. اور آپ چونک جاؤ گے سن کے کہ اس میں 80,000 بچے ایسے ہیں جو ہیروئن کا ایڈکشن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس سروے میں نے ایک پوائنٹ دیکھا کہ ایک ایڈکٹ ہر مہینے 88,000 روپیز خرچ کرتا ہے اس ہیروئن کو حاصل کرنے کے لیے. اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ کہاں سے یہ بچہ چھوٹا پیسہ لائے گا, اس کو یہ پیسے کون فراہم کر رہا ہے؟ تو اس میں یہاں پہ پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی. ایٹ لیسٹ جو پیرنٹس ہمارے ہیں کام میں ہے, کام کرنا ٹھیک ہے, پیسہ کمانا ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, پر ایٹ لیسٹ وہ جب شام کو گھر میں آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کر کے میں آپ کی نیوز چینل سے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پیرنٹس کو کہ ایٹ لیسٹ اپنے بچے کے ساتھ 2 یا 3 گھنٹے شام کو بیٹھیں.
ان کو آئسولیٹ مت کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کا بچہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ جب آپ بھی گھر میں آئے، آپ بھی موبائل پہ بیٹھے ہیں، آپ جو مدر ہے ان کی وہ بھی موبائل پہ بیٹھی ہے، آپ بچوں کو نیگلیکٹ کر رہے ہو، تو بچہ اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ بچے کو ماں باپ کا پیار چاہیے، ماں باپ کی اٹینشن چاہیے۔ ایٹ لیسٹ ایز اے پیرنٹ، میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، ہمیں اپنے بچوں کو 2-3 گھنٹے دینے چاہیے۔ ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، ہم پہ نظر ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری ایکٹیویٹی جو دن بھر کی ہے ان پہ کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز دیکھیے۔ پہلی بات اکاؤنٹیبلٹی نہیں، وہ تو ہے، اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہونی چاہیے۔ پیرنٹس کا کام ہی ہے بچے کو اکاؤنٹیبل بنانا۔ آج پیرنٹس ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم بچے کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے، بچے کو ڈانٹیں گے تو بچہ کوئی غلط چیز کرے گا، نہیں کرے گا۔ کیونکہ ہمارے بھی والدین تھے، ہم اپنے والدین کے سامنے کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، تو ہم نے کوئی ایکسٹریم قدم تو نہیں اٹھایا۔ تو ایٹ لیسٹ آج کے جو والدین ہیں ان کا جو ذہن ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ ان کو اپنے بچوں کی اور اٹینشن دینی پڑے گی، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ ایٹ لیسٹ اگر وہ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں، ایٹ لیسٹ رات کو 1 یا 2 بار دیکھنا پڑے گا، ان کے موبائل چیک کرنے پڑیں گے، ان کے موبائلز میں جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ماں باپ کے سامنے کوئی پرائیویسی نہیں چلتی ہے بچے کی۔ ماں باپ جو ہے وہ بچے پہ حق رکھتا ہے، وہ اس کو ہر کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل بنا سکتا ہے۔ جو ہم نے لبرٹی بچوں کو دی، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ دوسرا پرابلم یہ کہ بچے کو ہم بہت زیادہ پیسہ وفور رکھتے ہیں، اور عام طور ماں باپ کہتا ہے کہ میں کس کے لیے کماتا ہوں؟ اپنے بچے کے لیے کماتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اپنے بچے کو کے لیے کمانا ٹھیک بات ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو آپ اچھی طرح سے کھانا کھلائیے، ان کی اچھی طرح سے تربیت کیجیے، ان کا پالن پوشن اچھی طرح سے کیجیے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کو بچہ کہتا ہے پاپا مجھے 10,000 روپے چاہیے، 5,000 روپے چاہیے، 2,000 روپے چاہیے، تو آپ اٹھاتے ہو، دیتے ہو بچے کو پیسے۔ ایٹ لیسٹ بچے کو دیکھو کہ اگر آپ کو بابا کوئی پیسہ چاہیے، میں خود خرید کے لاؤں گا، میں وہ چیزیں خرید کے لاؤں گا۔ تو بچے کو پلیز، میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچے کو آپ وفور پیسہ مت رکھیں، پیسہ کمائیے۔ ایسا نہیں ہے، بچے کو ہم اپنا خون پلائیں گے کیونکہ وہ ہمارا اپنا اولاد ہے، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ مگر اس کا جو آپ پیسہ ان کو دیتے ہیں اس پہ تھوڑا بہت نظر رکھیے۔ اس کے بعد تیسرا چیز یہ کہ ان کا جو پیر گروپ ہے، فرینڈ سرکل، اس پہ بھی آپ نظر رکھیے۔ چاہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے، یس، چاہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے، چاہے وہ کسی کوچنگ سینٹر میں پڑھتا ہے، ایٹ لیسٹ ایک ماں باپ کو، اگر وہ کسی اسکول میں ان کا بچہ پڑھتا ہے۔ دیکھیے نیاز صاحب، میں ایک چیز آپ کو بولوں گا، ہمارے پاس یہاں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیرنٹ ایک بار آتا ہے، اس کے بعد وہ کبھی ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ ہمیں پیرنٹ کو یہیں سے فون کرنا پڑتا ہے، آج آپ کا بچہ ایبسینٹ ہے، آج آپ کے بچے کے مارکس ٹھیک نہیں ہیں۔ ایٹ لیسٹ جو بھی پیرنٹ ہے اس کو اسکول میں 1 مہینے ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو جانا چاہیے، اسکول میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی بچے کی ایکٹیویٹیز کیسی ہے، ود ان دا کلاس روم، آؤٹ سائڈ دا کلاس روم، آؤٹ سائڈ دا اسکول، یا اگر وہ کوچنگ کسی بھی جگہ کر رہا ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ میرے پاس ایک پیرنٹ ایک بار آیا، میں یہ چٹکلا بھی میں بول سکتا ہوں، تو پیرنٹ ایک میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ فیل ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں، اس کو کیا پرابلم؟ کہا کہ ایک چیز مجھے پریشانی ہے کہ میں رات بھر جب بھی اس کے کمرے میں جاتا تھا یہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا تھا، پڑھتا تھا۔ اب پیرنٹ بھی دیکھے کتنا انوسینٹ ہے کہ جب بچہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا ہے تو پیرنٹ کو لگتا ہے میرا بچہ پڑھ رہا ہے، جبکہ وہ کسی دوسری ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ پیرنٹ کو بہت سترک رہنا چاہیے، بہت زیادہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز فالو کرنی چاہیے۔ پیسہ بھی اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اپنے بچے کو نیگلیکٹ کرو گے، بزنس بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو نیگلیکٹ کرو گے۔ تو اس لیے میں تمام پیرنٹس کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی پیرنٹ ہو، کسی بھی پروفیشن کو بلانگ کرتا ہو، دکاندار ہو، ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بتائے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے، ان کے اسکول سے انفارمیشن حاصل کرے، ان کے کوچنگ سینٹر سے انفارمیشن حاصل کرے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو یہاں پہ علماء ہمارے ماشاءاللہ کشمیر میں ایک بہت بڑی ہمیں نوازا ہے، بڑے بڑے علماء یہاں سے اٹھے ہیں، تو ان علماء صاحبان کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جمعہ کے ہر کسی خطبے میں بچوں کو یہ بتا دے، کیونکہ ان کا اثر زیادہ رہتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ پاک نے وہ علم دیا ہوتا ہے، وہ نالج دی ہوتی ہے جس سے وہ کسی بھی انسان پہ اپنا اثر کر سکتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ان کو میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہر کسی خطبے میں 5 یا 10 منٹ ریگارڈنگ پیرنٹس کے حقوق کیا ہے، ایک بچہ جو ہے، کیونکہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، انہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، مگر جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا ان کے لیے بد دعا کی ہے، تو وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب انہوں نے بد دعا کی، ایٹ لیسٹ علماؤں کو یہ بولنا چاہیے، آج کے یوتھ کو جب وہ جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ بولنا چاہیے
کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے, آپ کے حقوق سوسائٹی کے تئیں کیا ہے, ہمیں کیسے بڑوں کے ساتھ پیش آنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, سوسائٹی میں کیسے چلنا ہے, سڑک پہ کیسے چلنا ہے, سڑک پہ ایو ٹیزنگ کو کیسے رکانا ہے, یا ڈرگ ایڈکشن سے کیا کیا برے نتائج آ سکتے ہیں, اس کا کتنا بڑا عذاب قیامت کے دن ہوگا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے, جو سوسائٹی کا ایک اور بلڈر ہے, وہ ہے ٹیچر. تو ایٹ لیسٹ ٹیچر کا کام یہی ہے کہ ہر کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے, دل سے بچوں کو پڑھاتا ہے, مگر ٹیچرز کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر 1 گھنٹے کا کلاس ہے تو ایٹ لیسٹ 5 منٹ 10 منٹ اب بچوں کو بولیے کہ جو یہ ال ایفیکٹس ہے, ہم سوسائٹی میں جو یہ پرابلمس چل رہی ہے تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں, ان کو سمجھانا ہے. دیکھیے نیاز صاحب چھوٹے بچے, ہم ان کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, یہ اس ماحول میں پل رہے ہیں جہاں پر ان کو بہت زیادہ ایکسپوجر ہو رہا ہے. مگر اگر ہم اس ایکسپوجر کو ٹورڈز پازیٹیوٹی لے لیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ہم اتنا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارا یوتھ خراب ہے, کچھ نہیں, کوئی خراب نہیں, تو خالی ہمیں کچھ اقتدام اٹھانے پڑیں گے, کچھ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے, کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ اگر کوئی یوتھ بگڑا بھی ہوا ہے, سوشل ایولز یا غلط چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے, وہ واپس آئے گا, وہ واپس آ سکتا ہے جب اس کا رہبر, جب اس کا دوست, جب اس کا ٹیچر, جب اس کا ماں باپ, جب دینی علماء کوئی بات ان کو کریں گے, تو ایٹ لیسٹ جب کوئی بات کنٹینیوسلی ایک بچے کے دماغ میں جائے گی, اچھی باتیں جائیں گی, تو وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور آگے کام کرے گا. تو اس لیے یہ میری ریکویسٹ ہے ٹیچر سے بھی, علماؤں سے بھی اور پیرنٹس سے. صدام صاحب ایک اور سوال تھا میرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب آج کل ہم دیکھیں گے مطلب سوسائٹی میں مطلب بیگنگ میناس جو ہے مطلب زیادہ تر ہو گئی, مطلب بیگ زیادہ تر مطلب لوگ. آپ کو لگ نہیں رہا ہماری سوسائٹی میں جو بھی مطلب کالونیز ہے یا محلہ ہے کوئی, وہاں پہ بیت المال ہونا چاہیے, جو مطلب اس قدم سے ہر کوئی مطلب گریز کیوں کرتا ہے, مطلب کیوں آگے نہیں آتے ہیں لوگ؟ پرسوں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, وہاں میٹنگ چل رہی تھی, تو پھر وہاں وہ بول رہے تھے کہ اگر ہر کوئی مسلمان جو ہم پہ صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے جو ہم پہ منسلک کی گئی ہے اسلام کے لحاظ سے, اگر ہر کوئی مسلمان صدقہ ہم دیں گے تو میں آپ کو پرومس کرتا ہوں, میں آپ کو وثوق کے ساتھ بولتا ہوں کہ غریبی پوری طرح سے مٹے گی. مگر دیکھیے میں یہی تو بول رہا ہوں نا کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی ہمیں اپنے ریلیجن کے بارے میں پوری طرح سے پتہ نہیں, ہم اپنے ریلیجن سے بھی بے خبر ہیں. کیونکہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر ہم اپنے ریلیجن کے لحاظ سے جائیں گے, کیونکہ یہاں مسلم میجورٹی زیادہ ہے کشمیر میں, تو اگر ایک مسلمان یہ سوچ کے چلے گا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو یہ غریبی ہے یا بیگنگ ہے یا باقی جو پرابلمس ہے, یہ جڑ سے یہاں سے مٹ جائے گی.